ابراہا ایک حبشی حکمران تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل کعبہ کو مٹانا چاہتا تھا۔ ناظرین، کعبہ اللہ کا مقدس گھر ہے اور اسے روئے زمین پر پہلی عبادت گاہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک ذریعے کے مطابق انسانوں کی تخلیق سے پہلے فرشتے وہاں عبادت کرتے تھے۔ نوح انسانی کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا، لیکن صدیوں کے بعد لوگوں نے صحیح راستہ چھوڑ دیا اور یہ وقت کی راکھ میں گم ہو گیا۔ بعد میں نوح علیہ السلام کا سیلاب خانہ کعبہ کو بہا کر لے گیا۔ ناظرین، قرآن کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے کعبے کی بنیاد دوبارہ اٹھائی۔ ناظرین، ابراہا یمن کا ایک عیسائی حکمران تھا۔ وہ لالچی تھا اور اپنی طرف اٹریکشن چاہتا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مکہ ہر سال پھلتا پھولتا رہا ہے اور دولت مند ہو رہا ہے، کیونکہ کعبہ سالانہ ہزاروں زائرین کی اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے اور انہوں نے وہاں قربانیوں اور تجارت کی صورت میں ایک خطیر رقم خرچ کی ہے، وہ آمدنی پیدا کرنے کے لیے اس کشش کو اپنی سلطنت کی طرف موڑنا چاہتا تھا۔ اس نے صنعا میں ایک خوبصورت اور حیرت انگیز عبادت گاہ القلیس تعمیر کی۔ اس نے اسے ایسی دولت سے سجایا جو لوگوں نے پہلے نہ دیکھی تھی اور نہ ہی سنی تھی۔ اس نے سبا کی ملکہ بلقیس کے خزانے اکٹھے کیے، ہاتھی کے دانت کا ممبر بنوایا اور اس پر سنہری صلیبیں کھڑی کیں۔ ناظرین، اب زائرین کی ایک بہت بڑی آمد کو راغب کرنے کے لیے اسے عربوں کو اپنے چرچ کو خراج عقیدت پیش کرنے پر راضی کرنا پڑا۔ عربوں خصوصاً قریش کی وفاداریاں حاصل کرنا ضروری تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر عرب اس کے حکم کے آگے جھک جائیں اور حجاج کے طور پر یہاں آئیں تو ساری دنیا یہاں آنے لگ جائے گی، اور اس سے ابراہا کی آمدنی میں اضافے کے ساتھ ساتھ کعبے کی مقبولیت خود بخود کم ہو جائے گی۔ لیکن عربوں نے اس کے حکم کی تعمیل نہ کی اور کعبہ کے وفادار رہے۔ انہوں نے اس کا مذاق اڑایا جس سے وہ ناراض ہو گئے۔ اس نے کعبے کو تباہ کرنے کی دھمکی دی۔ ناظرین، اس کے بعد اس نے عرب قبائل کو اپنے اثر و رسوخ میں لانے کے لیے ایک عرب محمد بن خزائی کی مدد لی۔ ابراہا نے اسے عرب کا امیر تاج پہنایا اور اسے اپنی قوم کے پاس بھیجا۔ وہ اپنے لوگوں کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ بادشاہ سخی ہے اور ہمیں انعامات دے گا۔ ناظرین، جب کنانہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ابن خزائی آباد ہے تو انہوں نے قبیلہ ہزیل کے اروا بن حیاد ملاسی کو بھیجا، جس نے اسے تیر مار کر قتل کر دیا۔ اس کا بھائی کیس بھی، جو ابراہا کا پیغام لے کر اس کے ساتھ آیا تھا، وہ بھاگ گیا اور ابراہا کو کہانی سنائی۔ اس سے ابراہا کو غصہ آیا اور اس نے کعبہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے کچلنے کا عہد کیا۔ قبیلہ قریش کے ایک آدمی نے کافی دور جا کر صنعا پہنچ کر ابراہا کے کلیسا کو رفع حاجت سے ناپاک کر دیا۔ ناظرین، ابراہا نے اپنے آدمیوں اور ہاتھیوں کو اکٹھا کیا اور کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ روانہ ہوا۔ ابراہا ایک سفید ہاتھی پر سوار ہوا جسے محمود کہا جاتا ہے۔ اس نے عرب قبائل کی طرف ایک قاصد بھیجا کہ وہ ان سے لڑنا نہیں چاہتا اور کسی مزاحمت کو بے رحمی سے کچلنا نہیں چاہتا۔ وہ یہاں صرف کعبے کے لیے آ رہا ہے۔ راستے میں کچھ قبائل اس کی زبردست فوج کے خلاف کھڑے ہوئے اور شکست کھا گئے۔ ابراہا کے آدمیوں نے انہیں لوٹ لیا اور ان کے جانور بھی لے لیے۔ ناظرین، اس نے عبد المطلب ابن ہاشم کے 200 اونٹ بھی پکڑے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ قریش کے قبائل ہزیل اور کنانہ نے میدان جنگ میں ابراہا سے ملنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی فوج کی طاقت کو دیکھتے ہوئے وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور منصوبہ ترک کر دیا۔ جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ قریش نے جنگ کا منصوبہ بنایا ہے تو اس نے اپنے قاصد کو قریش کے سردار سے ملنے کے لیے بھیجا۔ جب عبد المطلب کو پیغام ملا تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، ہم لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے، واقعی ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ اور اس کے خلیل دوست ابراہیم علیہ السلام کا مقدس گھر ہے، اگر وہ چاہے تو تنہا اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ناظرین، اگلی صبح ابراہا نے شہر میں داخل ہونے کی تیاری کی۔ نفیل ابن حبیب ایک عرب ابراہا کے ہاتھی کے پاس گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، محمود کو جھکاؤ اور صحیح سلامت گھر واپس جاؤ، تم اللہ کی مقدس ہستی میں ہو۔ نوفیل نے کان چھوڑ دیا اور قریبی پہاڑ پر چڑھ کر حفاظت میں پہنچ گیا۔ حبشیوں نے ہاتھی کو مکہ کی طرف کوچ کرنے پر مجبور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ کھڑا نہ ہوا۔ انہوں نے اسے ہتھیاروں سے مارا، زخمی کیا، لیکن اسے ہلا نہ سکے۔
انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف بدل دیا اور اسے جانے کا حکم دیا اور وہ جلدی سے چلا گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ کچھ اچھا نہیں ہے۔ ناظرین، ابرہہ نے پھر ایک قاصد مکہ والوں کو انخلا کے لیے بھیجا۔ سب چلے گئے لیکن عبد المطلب باقی رہے۔ اس نے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر روتے ہوئے اللہ سے ان الفاظ میں دعا کی: اے اللہ، بے شک آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے آپ اپنے گھر کی حفاظت کریں۔ ان کی صلیب اور ان کا غضب کبھی بھی تیرے غضب پر قابو نہیں پا سکتا۔ اے اللہ، صلیب کے ساتھیوں اور اس کے پرستاروں کے خلاف اپنے لوگوں کی مدد فرما۔ ناظرین، ابرہہ نے اپنی فوج کو کعبہ کو منہدم کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی فوج نے پیش قدمی کی تو ابابیل نامی چھوٹے پرندوں کا ایک سیاہ بادل افق پر نمودار ہوا، جو اپنی چونچوں میں چھوٹے پتھر لیے ہوئے تھے۔ ناظرین، پرندوں نے حبشی فوج پر حملہ کیا اور بمباری کی۔ فوج کو کھائے ہوئے بوسے کی طرح توڑ دیا گیا۔ پرندوں نے خدا کے حکم سے پتھروں کی بارش کر دی اور منٹوں میں ساری فوج تباہ ہو گئی۔ ابرہہ شدید زخمی ہوا اور یمن فرار ہونے کی کوشش کی۔ کچھ حبشی فوج بھی دوڑ رہی تھی اور انہوں نے نفیل ابن حبیب سے کہا کہ وہ انہیں واپسی کا راستہ دکھا دے، لیکن ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا جہاں پرندے ان کے پیچھے نہ چل سکے۔ ابن اسحاق کے مطابق بعض حبشی ابرہہ کو واپس لے گئے، لیکن جب وہ یمن کے قریب پہنچا تو اس کا جسم پھٹ گیا، اس کا سینہ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ ابن اسحاق مزید فرماتے ہیں کہ کچھ سپاہی یمن پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو مکہ میں کیا ہوا تھا یہ بتا سکیں۔ ناظرین، اس سال جس میں ابرہہ نے کعبہ کو منہدم کرنے کی کوشش کی، اسے عرب میں ہاتھی کا سال کہا گیا ہے۔ مختلف اسلامی ذرائع کے مطابق اسی سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عبداللہ اور آمنہ کے ہاں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے عربوں اور قریش قبیلے پر اپنی رحمت نازل کی۔